جناب مولانا اشرف علی تھانوی کے بعد جو آج دوسرے شخص کا تذکرہ دیوبند کے علماء میں سے کرنے جا رہا ہوں، یہ عام شخص نہیں ہے۔ دیوبند کے ہاں یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے متعلق یہ اعلان فرمایا تھا کہ سن لو حق وہی ہے جو عبدالرشید گنگوئی کی زبان سے نکلتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا جناب والا شخص ہوں، باقسم میں یہ نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، مگر خدا کی قسم زمین زمانے میں ہدایت اور نجات اگر موقوف ہے تو میرے اتباع کے اوپر یہ نہیں توجہ فرماؤ دوستوں۔ میں جو بات کر رہا ہوں میری بات کو ٹھکرانے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو حقائق کی دنیا میں کچھ نہ جانتے ہو، یا متعصب قسم کا شخص ہو سکتا ہے۔ میرے دوستوں ایک عرصے تک میں علماء دیوبند کا دفاع بھی کرتا رہا ہوں، میں آج دن تک نبی والا یہ درس دیتا رہا ہوں کہ بریلوی سنی اور دیوبندی حنفی ہیں جناب والا، ان کو اپنے حناف کے دفاع کے اوپر فورس لگانی چاہیے۔ خدا کی قسم آج دن تک میں اسی کے اوپر رونا روتا آیا ہوں، آج دن تک میرے کلپ اپلوڈ ہیں، میں نے تحریکیں چلائی ہیں، میں نبی والا پیسہ لگایا اسی عنوان کے اوپر کہ دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن جائیں۔ خدا کی قسم آج غیر مقلدیت نے اور دیگر جناب والا ہے اغیار نے ہمارے لوگوں کو ہمارے آپس کے اختلافات کے اوپر جناب والا تیسرے رستے سے نکال لیا ہے۔ ہماری 90% وہ عوام جو جاہل تھی جناب والا اس کو اٹھا کر کے غیر مقلد بنا دیا گیا ہے۔ اس اثر کو لے کر کے میں آج دن تک روتا آیا ہوں۔ خدا کی قسم مجھے احساس تھا جناب حناف کا، لیکن خدا کی قسم جب میں نے کچھ علماء دیوبند کو دیکھا جو ہر وقت بیٹھے رہتی ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اور تبرہ کر رہے ہوتے ہیں تبرہ کر رہے ہوتے ہیں علماء بریلویہ پر، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں اور کتابوں سے ہی عرض کر رہا ہوں، اخلاق کے دائرے سے باہر نہیں جاؤں گا، جو کتابوں میں ہے وہی پیش کروں گا۔ اب کتابوں میں ایسی کچھ چیزیں ہوئیں جو کہ اخلاق سے باہر ہوئیں تو اس میں میرا قصور نہیں، کیونکہ ناقل کے اوپر جناب والا کوئی بھی کچھ بھی نہیں الزام ہوتا، جس نے نقل کیا اس کے اوپر اعتراض کرو۔ مولانا عبدالرشید گنگوئی تذکرۃ الرشید کے اندر ان کے بارے میں اپنا قول ہے صحیح سند کے ساتھ، وہ کہتے ہیں حق وہی ہے جو رشید کی زبان سے نکلتا ہے۔ بس کبا قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اس زمانے میں ہدایت اور نجات میری اتباع پر ہی موقوف ہے۔ اور یہ تذکرۃ الرشید کے اندر والے شعر لکھا گیا جس کے متعلق کہ جناب گنگوا کے بارے میں، گنگوئی کے بارے میں عبدالرشید گنگوئی کون ہے، لکھا ہوا ہے گنگوا میں ایک خدا رسید دیکھا، اللہ کا بزرگیدہ بندہ دیکھا، کیا وصف کروں میں اس کا ممتاز، انسان کی شکل میں فرشتہ دیکھا۔ یعنی گنگوئی صاحب انسان کی شکل میں فرشتے۔ اب سامعین عزیز شام پھر یہاں پر تعریفیں ختم نہیں ہوئی، جناب تبلیغی جماعت کے امیر اور جناب والا مولانا زکریا صاحب فضائل اعمال لکھنے والے، انہوں نے صحبت الاولیاء بھی کتاب لکھی، اس کے اندر ان کے بارے میں لکھتے ہیں خدا کی قسم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تُفَرَّقُوا، اس آیت کے اگینسٹ میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم جب والا گنگوئی اور نوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور اب قاسم اور رشید پیدا ہونے سے رہے ان کی اتباع میں لگ جاؤ، اللہ کا نام کثرت سے لیا کرو، زبان رکھا کرو، انشاءاللہ دل اور دماغ میں آ جاوے گا۔ یعنی جو دین قاسم نوتوی اور عبدالرشید گنگوئی نے قائم کیا دوستو، اس کے اوپر عمل کرنے کا درس دیا جا رہا ہے۔ اور جناب والا مولانا زکریا صاحب کے کہہ رہے ہیں جو فضائل اعمال لکھنے والے ہیں، وہی صحبت الاولیاء کتاب لکھی، اس کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن نے یہ عبدالرشید گنگوئی صاحب یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے فتاوی رشیدی کے اندر لکھا کہ یہ رحمت اللہ عالمین مصطفیٰ کریم کی صفت خاص نہیں ہے، اس کے اوپر علمی لیکچر میرا انشاءاللہ آنے والا ہے، لیکن ادھر رسول کی صفت خاص رحمت العالمین کا انکار کیا۔ لیکن توجہ فرماؤ ملفوظات حکیم الامت اشرف علی تھانوی، اس کے اندر گنگوئی صاحب کا بسند صحیح قول موجود ہے۔ گنگوئی صاحب کہا کرتے تھے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دنیا کے اندر رحمت العالمین بن کے آئے نے۔ بات سمجھائی نہیں آئی
کہ اشرف علی تھانوی نے اپنی ملفوظات کے اندر یہ ملفوظ ہے موجود ہے. گنگوئی صاحب کہا کرتے تھے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس کائنات کے رحمت العالمین بن کر آئے ہیں. اب توجہ فرمانا، یہ وہ رشیدم گنگوئی کا میں نے تعارف کروا دیا قبل کا. اب چلتے ہیں ان کے ملفوظات کی طرف. یہ جناب والا کیا بیان فرماتے ہیں. انہوں نے اپنا پہلا فتویٰ نوٹ کرایا. کس جگہ پہ نوٹ کرایا؟ جناب اپنے فتاوی رشیدی کے اندر کہتے ہیں سوال کیا 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 حضور کے والدین حضرت عبداللہ کا معنی ہوتا ہے جناب والا اللہ کا بندہ، اور حضرت آمنہ ایمان والی، دونوں کیا مسلمان تھے یا نہیں؟ امام جلال الدین سیوطی نے 11 رسالے ان کے ایمان کے اوپر لکھے ہیں. دوستو توجہ کرو اور مطالعہ کر دیکھو، تمہیں معلوم ہوگا کہ شان والدین مصطفیٰ کیا ہے اور دیوبندیوں کا حال کیا ہے. اب دیوبندی علماء عبدالرشید گنگوئی سے سوال کیا گیا کہ جناب والا حضور کے والدین کے بارے میں کیا خیال؟ فرمایا جی وہ حالت کفر میں فوت ہوئے ہیں، وہ مسلمان نہیں کافر تھے. بات سمجھائی نہیں؟ جی. اور اسی طرح جناب والا ان سے سوال کیا افطار رشید کے اندر صحابی پر رسول کی جو بے ادبی کرے، فرمایا وہ فاسق ہوگا. کوئی صحابہ کو کافر بھی کہہ دے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. پھر تیسری جگہ پر مقام یہ پوچھا گیا کہ جو صحابہ کی تکفیر کرتا ہو شیعہ، وہ کہتے ہیں جی اس کی امامت نہ کروائی جائے اس سے، وہ صرف امامت کے قائل نہیں، یعنی امامت وہ نہیں کروا سکتا، امامت کا حقدار نہیں. کیا وہ اہل سنت ہے کہ نہیں؟ فرمایا جی بالکل وہ سنی ہے اور پکا ٹھکا مسلمان ہے جو صدیق اکبر کو کافر کہے، جو عمر فاروق کو کافر کہے، جو حضرت مولا علی کو، حضرت عثمان غنی کو کافر کہے. یعنی جو شخص صحابہ کی تکفیر کرے وہ مومن ہے، وہ کافر نہیں. ادھر جناب والا حضور کے مسلمان والدین کو بھی کافر کہہ دیا، ادھر جناب والا صحابہ کی گستاخ کو کافر نہیں کہا. اب آگے چلیں جناب والا، یہاں تک بات ختم نہیں کی. سوال کیا گیا مولانا اسماعیل شہید، اس کے بارے میں میرا ایک کلپ آئے گا، یہ کون تھے ان کا تعارف کرواؤں گا اسی طریقے سے. مولانا اسماعیل دلوی کون ہے جناب؟ مولانا اسماعیل دلوی کے بارے میں سوال کیا گیا فتاوی رشیدہ کے اندر کہ جناب ان کو کچھ لوگ کافر کہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، ان کو کافر کہنے والا کافر اور ان کو مردود سمجھنے والا مردود ہے. جو اسماعیل دلوی کو کافر کہے وہ تو ہو گیا کافر، جو صدیق اکبر کو کافر کہے وہ اہل سنت ہی رہے گا. میں عوام اہل سنت سے صرف گزارش کر رہا، متعصب لوگوں سے میری گفتگو نہیں، ضدی لوگوں سے میری گفتگو نہیں، یہ لڑنے جھگڑانے والوں سے میری گفتگو نہیں، میری اہل علم سے گفتگو ہے. انصاف پسندی کے ساتھ بتائیے گا، یا تو یہ مجھے بتائیے یہ کس نقطۂ نظر سے یہ فتوے دیے جا رہے ہیں. خدا کی قسم صحابہ کی تکفیر کرنے والا مومن اور اسماعیل دلوی کو مردود اور اس کی تکفیر کرنے والا وہ کافر ہے. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ وہ عبدالرشید گنگوئی ہے جنہوں نے قاسم نوتوی کے ساتھ کروائی کی تھی خانقاہ کے اوپر. لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں خانقاہوں کو بھی جا کے تم لوگ کروائیے کرتے ہو. میں نے کہا یہ وہی قاسم نوتوی ہیں جن کے بارے میں ملفوظات ارواح ثلاثہ کے اندر تھانوی نے لکھا کہ گنگوا کی خانقاہ کے اوپر مولانا تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جناب گنگوئی صاحب اور نوتوی صاحب دونوں تھے. جناب والا گنگوئی صاحب کا موڈ بن گیا، انہوں نے جا کے نوتوی سے کہا کہ جناب شاگرد بھی شاگرد ادھر ہی ہیں، ادھر ایک چرپائی ٹوٹی ہوئی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر آ جاؤ. جب ادھر آگے کہا جی الٹے لیٹ جاؤ، جب الٹے لیٹ گئے اوپر چڑھ کے الٹے وہ بھی اوپر لیٹ گئے اور ہاتھ پھرنا سٹارٹ کر دیا. نوتوی نے کہا کہ گنگوئی صاحب لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں کیا کر رہے ہیں، کمرے میں چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا نا موڈ بن گیا ہے، تھانوی کی ہدایت تھی جب مزہ آ جائے تو مزی نکالا کرو. ہاں جی جناب والا وہیں پر خانقاہ کے اوپر کروائی شروع کر دی. میں نے کہا جی ہم پہ الزام خانقاہوں کے لگانے والوں اپنی کتابوں کو دیکھو تو صحیح. اور یہ وہ گنگوئی صاحب ہیں جناب والا، ان جیسا کوئی شخص اور ہو ہی نہیں سکتا. بلا جھجک لوگ ان سے سوال بھی، قوم بھی ایسے ہی کرتی تھی جیسے یہ خود تھے. ایک دفعہ خطاب فرما رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا جناب تھا گنگوئی صاحب آپ خانقاہوں کے اوپر بھی شرمگاہ کی کروائی کرنے لگ جاتے ہیں، آپ نے بڑی بڑی کروائیاں کر رکھی ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح نا یہ عورت کی شرمگاہ کیسی ہوتی ہے؟ بڑے مجمع کے اندر سوال ہوا، انہوں نے کہا جیسے گندم کا دانہ ہوتا ہے ایسی ہی ہوتی ہے جی. اور یہاں تک بات بھی ختم نہیں ہوئی. مولانا قاسم نوتوی صاحب کی صورت میں
گنگوئی صاحب فرماتے ہیں تذکرۃ الرشید، جو پچھلی بات میں نے پیش کی وہ بھی تذکرۃ الرشید کے اندر ہے کہ ایک لڑکے نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا جی گندم کی طرح جیسی شرمگاہ ہوتی ہے عورت کی، اور تذکرۃ الرشید کے اندر دوسرا تذکرہ عبدالرشید گنگوئی کا۔ گنگوئی صاحب جناب اعلیٰ موجود ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ رات کو میں نے خواب دیکھا، جو دن میں ہم کرتے تھے وہی رات کو خواب میں بھی آتا تھا، جو ہم نے خانقاہ کے اوپر کروائی کی تھی وہی والے سارا کروائی میری خواب میں بھی آئی۔ خواب کیا دیکھا؟ کہا جی میں نے دیکھا میرا قاسم نوتھی کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے، میں اس کی بیوی اور وہ میرا شوہر ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کو وہی فائدہ پہنچایا جو میاں بیوی پہنچاتے ہیں۔ اللہ طول وہ میرے ساتھ کروائی کرتے رہے، میں ان سے وہی مزہ لیتی رہی، مکمل فائدے اٹھائے ہیں جناب۔ یہ ہیں علماء دیوبند والے، اپنی مثال آپ ہے علماء دیوبند والے، اپنی مثال آپ ہیں دیوبند والے، امت پہ زوال ہے دیوبند والے، اپنی مثال آپ ہیں دیوبند والے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ کی نشست مزید بھی آپ سنیں گے، ابھی یہ صرف آغاز ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس پہ عقائد کی دنیا میں بالکل کوئی ایک شخص ایک لفظ میں کتابوں سے بیر بولوں گا تو آپ لوگ مجھے پکڑ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔